اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرامی، آج مدینہ کو سب سے زیادہ امن والا شہر قرار دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں دہشت گردی اور شدت پسندی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، بلکہ اس شہر کے امن و امان کا اندازہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بآسانی لگا سکتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال پوری دنیا میں جا سکے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ دونوں امن والی جگہ ہیں۔ لیکن دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب مدینہ کے امن کو شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے اور اس پاک جگہ کو ایک ایسے محافظ کی ضرورت تھی جو کہ مدینہ کو تباہی سے بچا سکے۔ لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کا ایک ایسا کمانڈر منظر عام پر آیا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مدینہ کی حفاظت کی، یہاں تک کہ جب مدینہ میں کچھ کھانے پینے کو بھی دستیاب نہیں تھا تو اس وقت بھی اس بہادر کمانڈر نے ٹڈیاں کھا کر بھی مدینے کو اس کے دشمنوں سے بچایا۔ ناظرین، اس دلیر کمانڈر کا نام فخر الدین پاشا تھا جو کہ سن 1868 میں بلغاریہ کے شہر روز میں پیدا ہوا اور سن 1891 میں ملٹری اسکول میں تعلیم مکمل کر کے وہ عثمانی فوج میں اسٹاف کپتان مقرر ہو گیا۔ یہ وہ کمانڈر تھا جس نے بلکان کی جنگوں اور جنگ عظیم اول میں بھی خدمات سر انجام دیں۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایسا بہادر جرنیل تھا جو کہ اکیلے تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کی اتحادی فوج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر اس کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ کا خطاب بھی دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا تو اس کو ایک چال سوجی اور اس نے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا اپنے ساتھ اس لالچ پہ ملایا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ لہٰذا شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا جبکہ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی شامل تھیں اور لانس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے سن 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ سن 1919 تک جاری رہا کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا جو کہ انتہائی دلیر اور صاحب ایمان شخص تھا، اور مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا اور برطانیہ اور اس کی اتحادی فوج بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑائی کرتا رہا، جبکہ دوسری جانب مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے اور اس طرح فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا اور 30 اپریل سن 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں اور فخر الدین پاشا اور اس کے فوجی ٹڈے کھاتے رہے لیکن ہتھیار نہیں ڈالے، اس لیے کہ فخر الدین پاشا کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ لہٰذا اس حوالے سے ایک ترک مصنف لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ سن 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے منبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا کہ اے مسلمانوں، میں تم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو کہ اس وقت میرے گواہ بھی ہیں، اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے شہر مبارک کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ عز و جل ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ مزید کہا کہ ترک افواج کے بہادر افسروں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخر الدین پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال دوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا اور مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا اور اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے تو اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا۔ پھر میں نے ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ لہٰذا میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا، جس کے بعد میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روزے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ لہٰذا اس طرح اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو کہ میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں، اور میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ ناظرین، اس طرح وقت گزرتا رہا اور پھر 30 اکتوبر سن 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، لہٰذا اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخر الدین پاشا نہ مانا اور اپنی تلوار حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا رہا اور اسی طرح لڑتا رہا۔ جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور ان کے تمام اتحادیوں سے لڑتا رہا اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتا رہا۔ آخرکار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں ناظرین 2 فروری سن 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 روز تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ کر لوٹ لیے گئے اور فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ فخر الدین پاشا سن 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوا اور یونان اور فرانسیسیوں کی جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کا سفیر رہا اور 22 نومبر سن 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ فخر الدین پاشا کی اپنی خواہش کے عین مطابق ان کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ معزز ناظرین، افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسل سرے سے ہی اس جرنیل کے نام سے ناواقف ہے، کیونکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں میڈیا اور فضول فلموں ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس جرنیل کی داستان پڑھنے کے بعد شاید ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ لہٰذا ناظرین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ان اسلاف کو زندہ کریں اور اللہ کے رسول کے نام پر مر مٹیں۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ فخر الدین پاشا کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔